فیصل چودھری صاحب، پہلے تو دوسرے معاملات پہ آنے سے پہلے ذرا آپ یہ ہمیں واضح کریں کہ وہ کون سے معاملات ہیں جیل کے معاونت سے کیا مراد ہے کہ جو قانونی معاونت سے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ وہ نہیں کریں گے؟ وہ ایک پٹیشن ہے جی، وہ پولیٹیکل لوگوں کی جو میٹنگ ہے اس کو وہ میچور ہوئی بھی ہے، وہ آبجیکشنز وغیرہ لگے ہوئے تھے، وہ میں نے ریموو کرا دیا. اٹ کین بی فکس اینی ڈے اور اینی لائر کین اپیئر. وہ جو مین پروسیس تھا وہ میں نے کلیئر کرا دیا. تو وہ ایک کیس ہے، باقی کیسز میں جب تک ہاں سب کہیں کہ وہ کنٹینیو کریں گے، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، کیونکہ اس کو اس طرح سے مطلب پورٹرے کیا جا رہا تھا کہ ایز ایف آپ بھی اب اس لیگل ٹیم کا حصہ نہیں ہیں اور آپ بھی شاید وہ وکیل نہیں ہیں جو کہ خان صاحب کے کیسز فائٹ کر رہے ہوں. دیکھیں جی، خان صاحب نے اگر بلایا تھا، عزت دی تھی میری، تو فرینکلی اسپیکنگ عمران خان صاحب نے عزت دی بھی ہے. ان کی اللہ تعالیٰ کے بعد وہی ہے، ہمیشہ محبت بھی کرتے ہیں اور انہیں بڑا سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ پریولیج بھی ان کی ہے کہ وہ جب بھی چاہیں گے، جب تک چاہیں گے. میں ہوں، میرا عمران خان صاحب کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں ہی ہوں گا. باقی کوئی کرنا چاہتا ہے 100 دفعہ کرے. میرے ہاں بسم اللہ اگر میرے سے ہوتا ہے تو 1 دفعہ بسم اللہ، کوئی اور کرے 100 دفعہ بسم اللہ. بات یہ ہے کہ خان صاحب اور بشرا بی بی جیل میں ہیں، ان کی تکلیفیں جو ہیں ان کو کم ہونا چاہیے. میرے ہاتھ سے جو میں خدمت کر سکتا تھا میں نے کی ہے، باقی کوئی اور کر سکتا ہے تو اس کو بالکل میں ویلکم کرتا ہوں. مجھے اگر وہ منع بھی کر دیں گے تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جی مجھے آپ نے کیوں منع کیا. یہ پریولیج ہے ان کی. جب تک وہ میں ان کو اپنے جو کام ہے میرے ذمہ لگتے ہیں، چاہے وہ میڈیا پہ بات کرنی ہو یا ان کا نیریٹو بیان کرنا ہو، اللہ کے باہر میڈیا سے، وہ عمران خان صاحب کے کہے بغیر تو میں کرتا نہیں ہوں. اور انہوں نے جب تک یہ مجھے دی اور جب تک وہ وکالت کا کہیں گے میں کروں گا. اگر نہیں کہیں گے تو اس میں ظاہر ہے ان کی پریولیج ہے اور میری پورا رسپیکٹ اور احترام ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب. تو چلیں اب آگے بڑھتے ہیں ان معاملات کو کہ یہ جو بیک ڈور رابطوں کا دوبارہ سے ذکر ہوا، جنید اکبر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ انہی سے بات ہوگی. حکومت یہ کہتی ہے، ابھی عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے، کہ کسی قسم کی کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت، کوئی انگیجمنٹ اس وقت تحریک انصاف کی نہیں ہو رہی. آپ بتائیے گا کہ کیا یہ درست ہے کہ ہو رہی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو اسیر ہیں ان کے لیے کسی قسم سے ریلیف بھی حاصل کیا جا سکے؟ دیکھیں میرے خیال میں جنید نے ایک پولیٹیکل اوپینین دیا ہے اور ان کا اوپینین ٹھیک ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ ہوگا تو ہوگی تو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. لیکن عرفان صدیقی کی بات جو ہے وہ آئی تھنک آئی ول سیکنڈ اٹ، ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ کوئی بیک ڈور چینل ہے. یہ عمران خان صاحب نے بھی مجھے بتایا ہے اور مجھے خود بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہے. غور خان سے بھی میں نے چیک کیا کہ آپ کی کوئی اور ملاقات ہوئی ہے. ایک ملاقات ہوئی تھی جو ایپیکس کمیٹی سے ہٹ کے جو ایک ملاقات ہوئی تھی. باقی جو ملاقاتیں وہ اس میں کوئی بیک ڈور چینل نہیں ہے. اور بیک ڈور چینل ہوتا تو دیکھیں نا، آج جس طرح سے آپ نے اپنے ابتدائی میں بات کی ہے، ایف آئی اے کے نوٹس بھی آگے پورے لیڈرشپ کو، آن عباس کو اٹھا لیا گیا سینیٹر کو، جس طرح سے اس کے خلاف ایک فریولس سا پرچہ کر کے. تو یہ چیزیں تو انڈیکیٹ کرتی ہیں نا کہ یہ ابھی وہ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ وہیں پہ ہے. اور عمران خان صاحب نے مجھے 3 دفعہ بتایا کہ ایک ہی بات ہوئی تھی، اس کے بعد اب مجھے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. تو فیصل چودھری صاحب اب یہ بتائیے کہ یہ جو پھر اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے سارے معاملات ہیں کہ انگیجمنٹ آپ لوگوں کی ہے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ سے حکومت کے ساتھ مذاکرات ہے نہیں، اور اب اپوزیشن الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کوئی خصوصی پیغام دیا ہے عمران خان صاحب نے، جس کا ذکر شاید سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کیا؟ دیکھیے وہ پیغامات میرے ذریعے بھی، میں نے بھی خان صاحب کے پیغامات مولانا صاحب تک پہنچائے تھے اور وہ خان صاحب از ویری اوپن. لیکن اس میں جو ان کے تحفظات ہیں مولانا صاحب کے، اب وہ تحفظات عمران خان صاحب کے سامنے وہ رکھے جاتے اور اس پہ وہ کوئی ہوتی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی، اور دونوں پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی کے ممبران بھی ہیں. تو وہ مولانا صاحب کے تحفظات آپ دیکھیے نا کہ مولانا کامران مرتضیٰ صاحب ہے اور عبدالغفور حیدری صاحب ہے، ان کی تو گفتگو ہے وہ تو بڑی ہارش ہے. اور وہ اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کوئی ابھی اس میں کوئی معاملات، ابھی جو تحفظات ہیں، جو ریزرویشنز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. چیف جسٹس صاحب کے ساتھ جب اپوزیشن کا وفد گیا تبھی کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے باہر کے بڑے پلیئر ہیں، مطلب پولیٹیکلی جو باہر پالیٹکس ہوتی ہے، اور ویسے بھی سینیٹر ہیں، وہ جے یو آئی کے جو قائد ہے ان کا کافی ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہے. تو میرا خیال تھا کہ میں نے تو غور خان صاحب سے کہا تھا کہ آپ کو ان کو کرٹسی کال کر کے
ایٹ لیسٹ انوائٹ تو کرنا چاہیے تھا اور وہاں پہ لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ متحدہ اپوزیشن الائنس بھی بنانا چاہ رہے ہیں اور اس میں جے یو آئی نہ ہوئی تو پھر وہ تو 0/0 ہے، اور اسی طرح اگر پی ٹی آئی اس الائنس میں نہ ہو تو بھی 0/0 ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل ڈیلیگیسیز ہوتی ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو کہ ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اور خاص کر نادیہ جب آپ اپنے پولیٹیکل رائیول جماعتوں سے ایک اتحاد کریٹ کرنے کے خواہش مند ہو، تو ابھی جو شدت ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے معاملات کی اس میں کافی کمی آئی ہے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ڈیفینیٹلی اسد قیصر، اس میں مولانا صاحب کا خود بڑا رول ہے اور تھوڑا بہت رول ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا بھی ہے، اور اخوان زیادہ یوسف زئی کا بھی بہت رول ہے اس میں مسٹ کرنے کا. لیکن اب یہ ہے کہ ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے تو دیکھیں نا، جو ان کے جو ہمارے سی ایم ہیں وہ کیونکہ متحارب ہے آپس میں، لوکل پالیٹکس ہے وہ بڑی ایک ہوتی ہے، تو ان کو بھی اپنی مخاصمت سے تھوڑا اوپر اٹھ کے سوچنا پڑے گا، تو تبھی بات بنے گی. اور ان کے جو تحفظات ہیں کے پی سے متعلق وہ بھی ایڈریس ہوں گے. کچھ جو اچھا اتحاد کی جو سربراہی ہے اس کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے کمیٹی اس کو ضد کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب تو ہے نہیں، صحیح، تو اتحاد کے اندر کا معاملہ ہے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، جس نے سربراہی کرنی ہے اچھا وہ کریں. لیکن جب ابھی جو آپ نے ذکر کیا سی ایم خیبر پختونخوا کے حوالے سے، تو دیکھیں انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو عمران خان صاحب کہیں گے نا، وہ ان کے لیڈر ہیں، وہ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں اپنی طرف سے یہ ہوتا ہے نا، ان کے جو ہے نا گلے شکوے زیادہ مولانا صاحب کے وہ علی امین کے ساتھ ہے، اور علی امین صاحب بھی کیونکہ ظاہر وہاں پہ بڑی پرانی چپکلش ہے، پولیٹیکل چپکلش ہے، لیکن وہ پولیٹیکل چپکلش تک رہے تو ٹھیک ہے نا، وہ ذاتی اناد میں نہ تبدیل ہونا، وہ تھوڑی شدت جو ہے وہاں پہ بھی تو کمی کی ضرورت ہے نا. اور اس میں علی امین کے بھی تحفظات ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ون سائیڈڈ ہوں گے، ظاہر علی امین کے بھی اپنی ایک اس کا بھی مقدمہ ہے، ان کا بھی ایک سٹانس ہے، آپ اس کو بھی تو نہیں اگنور کر سکتے. سو وہ کوئی سینٹر مڈل وے تو نکالنا پڑے گا اس چیز کے لیے. وہ مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علی امین صاحب کو بھی مکمل طور پہ اگنور کر دیا جائے، یہ بھی زیادتی ہوگی میرے خیال. تو آپ نے فیصل چودھری صاحب، آپ کو کیا پلس محسوس ہوئی عمران خان صاحب کی؟ کتنا وہ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی کا آنا اس اتحاد میں ضروری ہے تاکہ مؤثر طریقے سے اس کو آگے لے کر بڑھا جا سکے؟ دیکھیے ان کو طرف سے میسج کنوے ہونا یا میسج دینا تو اس بات کا آپ کو ہے، مجھے بھی انہوں نے 2 دفعہ کہا کہ آپ میسج دیجئے، جو کہ ظاہر ہے ان کی امانت ہے، میں نے امانت پہنچا دی. اسد قیصر صاحب کے گھر پہ بھی میری مولانا صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو وہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب پولیٹیکلی وہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں نا جس کے اوپر متحدہ اپوزیشن اور عمران خان صاحب کا سٹانس ایک ہے، جو ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے حکومت کے ساتھ، اس میں جو 2 پوائنٹ ایجنڈا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، لیکن یہاں پہ ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے. تو یہاں پہ اب متحدہ اپوزیشن نے 1 نہیں 2 اعلامیہ 3 اعلامیہ نکالے ہیں کہ جو یہ حکومت ہے نمائندہ حکومت نہیں ہے. عمران خان کا بھی ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا بھی یہ موقف ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ریزائن کر کے آپ یہ نئے الیکشنز کو جو ہے وے تھرو کرا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. چلو اگر مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جاتا تو ایک بات پہ شاید بھی راضی ہو جائے، نئے الیکشن اگر وہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن کے نیچے ہوتے ہیں. اب وہ الیکشن ٹائمنگ کیا ہوگی وہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ڈیلیبریٹ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر حکومت تو 3 سال 4 سال اور مانگے گی، اپوزیشن اتنا نہیں دے گی. تو کیونکہ ملک بھی تو چلانا ہے، اکانومی نہیں چل رہی ہے، عدم استحکام کی وجہ سے جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے ملک میں، انسٹیبلٹی ہے، اٹ ہیز ٹو بی ایڈریسڈ فرسٹ تاکہ ملک کو آگے لے کے چلے. تو وہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، اور 2 سال تقریباً گزر گئے ہیں، اپریل 2022 سے ابھی بلکہ 3 سال ہونے والے ہیں. تو اس سارے ٹینیور میں ایک نیچرل ایگزاسٹ ٹائم بھی ہوتا ہے جس میں چیزیں ایگزاسٹ ہو جاتی ہیں. تو کافی حد تک وہ بھی چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں گی. تو امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ لوکل پریشر جب تک متحدہ اپوزیشن کا الائنس نہیں بنے گا تو میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے اوپر کوئی ایسا دباؤ ہوگا کہ وہ بیٹھیں اور بات کریں. اچھا، اب آخر میں یہ بتاتے جائیے گا کہ جو ایف آئی اے کے روبرو پیش ہونا ہے قیادت کو پاکستان تحریک انصاف کی متنازع ٹویٹ کے حوالے سے، یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو یہ ایک میسیجنگ زیادہ ہے، اس میں لیگل بات تو ہے نہیں ہے. تو وہ جو ان کی طرف سے کانفرنس کی گئی یا تقریریں کی گئی یا ایک وہ اپوزیشن کا الائنس
سے روکنے کی کوشش ہے. پوری آپ نے قیادت کو بلا کے تو ٹویٹس کے اوپر جو ہے وہ تھریٹ کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو اسی طرح سے آن کی جو گرفتاری ہے وہ بھی زیادتی کی بات ہے. سو اٹس اور پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. اب پوری آپ قیادت کو ہی بلا لیں, جو ایکٹیو ہے اس کو کہیں جی آپ آ جائیں انکوائری میں, اور پھر انکوائری میں آپ اٹھنے بھی نہ دیں واپسی پہ. سو یہ وہ پولیٹیکل تھریٹ میں چاہتا ہوں, وہ پولیٹیکل تھریٹس جو ہیں وہ دوسری سائڈ سے لگتا تو یہی ہے نا کہ میسجنگ ہے کہ بھائی وی ول سارٹ یو آؤٹ اف یو ڈونٹ بہیو. تو اس قسم کی میسجنگ ہو رہی ہے. یعنی حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ڈرتی ہے کہ اگر کوئی اتحاد بن جاتا ہے اپوزیشن کا تو پھر اس کے لیے بڑی مشکل ہوگی. دیکھیے حکومت, میں تو اسٹیبلشمنٹ کا نام ہی لیتا ہوں, میں تو کبھی لگی لپڑی نہیں رکھتا. اب حکومت کی تو ان بیچاروں کی تو کوئی اتنے نہیں ہے جو اس وقت حکومت بنائی ہوئی ہے, یہ تو پپٹس ہی ہیں نا. اصل میں تو دیکھیں نا آپ, جو پولیٹیکل ہمارا جو ایک فٹ پرنٹ ہے پالیٹکس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا, وہ بہت گہرا ہے. اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فٹ پرنٹ نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی ہے اور بڑا افیکٹولی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے. اور میں نواز شریف بھی انہیں سے بات کر کے باہر گئے, 2 دفعہ باہر گئے. اب عمران خان صاحب تو جو ہیں وہ نہیں راضی ہوئے بنگارہ جانے پہ بھی. تو میرے ساتھ خود بات ہوئی تھی. میں نے تو خیر آئی واز آف ڈفرنٹ اوپینین, میرا تو ویو ڈفرنٹ تھا. میرا خیال تھا کہ یہ آفر لے لینی چاہیے تاکہ کوئی اس سے, پھر ان کا خیال تھا کہ نہیں وہ کارکنان اور لیڈر جو ہیں وہ میں نہیں کر سکتا, اور بی پی نے بھی بڑی جیل کاٹی ہے, میں نے بھی بہت دیکھا ہے, تو اس طرح سے تو نہیں کر سکتے.